بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ غزوہ خندق کے موقع پر ایک رات سخت آندھی اور شدید سردی تھی۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانثار کو دشمنوں کی خبر لانے کا حکم فرمایا اور دعا دی، اے اللہ تو اس کی حفاظت فرما، سامنے سے اور پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، اوپر سے اور نیچے سے۔ وہ جانثار صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دعائے نبوی کے بعد گویا مجھ سے سردی بالکل جاتی رہی۔ ہر قدم پر یوں معلوم ہو رہا تھا کہ گرمی میں چل رہا ہوں۔ دشمنوں کا جائزہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حالات گوش گزار کیے، تب سردی کا احساس ہوا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے قریب کیا اور قدمین مبارکہ کے پاس سونے کے لیے جگہ دے دی، پھر اپنی بابرکت چادر کا کنارہ مجھ پر ڈال دیا۔ یہ کرم نوازی دیکھ کر میں اپنا پیٹ اور سینہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت قدموں سے بار بار مس کرتا رہا۔ صبح ہوئی تو دشمن بھاگ چکا تھا۔ ناظرین، روز قیامت میت رسول کی سند پانے والے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لپٹ کر خوب برکتیں لینے والے وفادار اور جانثار بلند مرتبہ صحابی رسول، ایران کے سابقہ پائے تخت مدائن کے گورنر حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان انصاری رضی اللہ تعالی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ جبکہ لقب صاحب السر رسول اللہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کا نام حضرت حسل یا حسیل تھا، مگر یمان کے لقب سے مشہور ہوئے۔ مکہ مکرمہ کے قبیلہ ابس سے تعلق تھا۔ کچھ وجوہات کی بنا پر مکہ چھوڑ کر مدینے میں رہائش اختیار کر لی تھی اور آپ کے والد نے یہیں شادی کی۔ یوں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مدینے میں ہوئی۔ اسی وجہ سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اختیار دیا کہ میں اپنا شمار گروہ مہاجرین میں کروں یا انصار میں، تو میں نے گروہ انصار کو پسند کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقین اور علامات نفاق کی خوب پہچان رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب بلایا اور ایک ایک منافق کا نام بتایا۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی جنازہ آتا تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم کرواتے تھے کہ حضرت حذیفہ جنازے میں شامل ہیں یا نہیں۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہوتے تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ پڑھا دیتے، ورنہ خود بھی شریک نہ ہوتے۔ ایک مقام پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھی بھول گئے ہیں یا جانتے ہوئے انجان بن رہے ہیں۔ واللہ دنیا کے خاتمے تک جتنے بھی ایسے فتنہ پرور لوگ آئیں گے جن کے پیروکار 300 یا اس سے زائد ہوں گے، ان سب کا نام، ان کے باپوں کا نام، ان کے قبیلوں کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی شخص کو کوئی عہدہ سپرد فرماتے تو وہاں کے لوگوں کے نام یہ تحریر کرتے تھے کہ جب تک یہ تمہارے درمیان عدل کریں تو تم ان کی اطاعت کرنا۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدائن کے گورنر کا عہدہ عطا کرنے کے بعد یہ تحریر فرمایا، لوگو ان کی اطاعت کرنا اور جو کچھ یہ طلب کریں وہ انہیں دے دینا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سادہ طبیعت تھے اور تکلفات میں پڑنے سے بچتے تھے۔ چنانچہ دراز گوش یعنی گدھے پر سوار ہو کر بڑی بے نیازی سے دونوں پاؤں ایک جانب لٹکائے ہوئے شہر مدائن میں گورنر کی حیثیت سے داخل ہو گئے، جبکہ شہر کے لوگ منتظر ہی رہے اور اندازہ بھی نہ لگا پائے کہ نیا گورنر کون ہے۔ بعد میں معلوم ہوا تو دوڑ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے،
اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی روٹی اور ایک بوٹی تناول فرما رہے تھے۔ لوگوں نے ضروریات کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اپنے لیے کھانا اور گدھے کے لیے چارہ دن میں صرف 2 مرتبہ چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ کے مدائن سے واپسی کی اطلاع ملی تو راستے پر آپ کا انتظار کرنے لگے تاکہ آپ کی پہلے والی اور موجودہ حالت کو ملاحظہ فرما سکیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی حالت پر دیکھا، یعنی گورنری کے بعد بھی خالی ہاتھ ہی تھے، تو خوش ہو کر آپ کو گلے سے لگا لیا اور فرمایا تم میرے بھائی اور میں تمہارا بھائی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں شرکت کی۔ دور فاروقی میں نہاوند کی جنگ میں امیر لشکر حضرت سیدنا نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا۔ 22 ہجری میں ہمدان، رے اور دینور کی فتوحات کا سہرا آپ کے سر پر سجا۔ بوقت انتقال بہت زیادہ رو رہے تھے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا اس لیے نہیں رو رہا کہ دنیا چھوٹ رہی ہے، کیونکہ موت مجھے محبوب ہے، لیکن رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ جب مجھے آگے پیش کیا جائے گا تو اللہ مجھ سے راضی ہوگا یا ناراض۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 40 دن بعد غالباً 28 محرم الحرام 36 ہجری کو مدائن یعنی سلمان پاک میں ہوا۔ یہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پر انوار ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا اسلامی واقعہ۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ بہت شکریہ۔